قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه أو كما قال الله تعالى. عزیز اور بزرگوں، خدائے تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہوا کہ اس نے یہ موقع ہمیں دیا ہے اور یہ دن بھی دکھلایا ہے جس دن کے انتظار میں سال بھر اساتذہ اکرام محنت کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ان کے تقاریر مکالمہ جات وغیرہ کراتے ہیں، اور بستی والوں کو بھی امید ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے مدرسے میں پروگرام ہوتا ہے، ہمارے بچے پروگرام پیش کریں گے، علماء اکرام تشریف لاتے ہیں، اکابرین آتے ہیں۔ سال بھر کے بعد پھر یہ دن آتا ہے اور بڑی شدت کے ساتھ جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں، تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دن ہمیں دکھایا ہے اور ہم سب اس خاص دن کے اندر جمع ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے اور اس کے ہم شکر گزار ہیں۔ ورنہ تو بہت سارے ہمارے بھائی بند، ہمارے بزرگ، ہمارے اکابرین میں سے بھی آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے، جو پچھلے سالوں میں ہمارے درمیان میں تھے۔ آج سے 1 سال پہلے، 2 سال پہلے ہمارے درمیان میں تھے، وہ عوام ہو، خواص ہو، اخص الخواص ہو، بہت سارے دنیا سے چلے بھی گئے ہیں اور جانا بھی سبھی کو ہے۔ دستور ہے جو آتا ہے وہ جاتا ہے، جو آیا سمجھو وہ چلا گیا۔ انسان آتا ہی جانے کے لیے ہے۔ بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے، آنکھیں کھولنے کے بعد والدین اس بچے کی زندگی کے گزارنے کے طور طریق اور اس بچے کی پرورش اور پرورش کی فکریں والدین کو پہلے ہی دن سے ہو جاتی ہیں۔ ایک زمانہ ایسے ہی گزرا ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کی فکریں اس طرح ہوا کرتی تھی۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا بچپنا ہے۔ بچپنے میں ان کی ماں اور ان کا باپ دونوں بیٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں، وچار بناتے ہیں کہ بھئی کسی بھی طریقے سے ہمارا بچہ خدا کو ایک مانے اور ایک خدا پر اس کا یقین ہو جائے۔ ماں باپ دونوں سوچ رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے وہ بھی ماں باپ تھے، آج ہم بھی اولاد کے دعوے دار ہیں، ہم بھی کسی کے ماں باپ ہیں، ہم بھی کسی کے اولادیں ہیں۔ ہماری فکریں کیا ہیں یا نہیں ہیں ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ وہ زمانہ تھا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے والدین بیٹھے ہوئے ہیں۔ بچے کی ماں کہتی ہے کہ جناب میرے ذہن میں تدبیر آ گئی اور میں کل سے وہ کام شروع کروں گی جس سے ہمارے بچے کا یقین بن جائے گا اور وہ ایک خدا کو تسلیم کرنے لگ جائے گا۔ اس کے سامنے ایک خدا کی وحدانیت کا میں پرچم اس انداز سے پیش کروں گی، ایسے انداز سے اس کو پیغام خداوندی دوں گی کہ بچے کا ایمان اور یقین اور ایک خدا پر اس کا بھروسہ ٹکتا چلا جائے گا۔ ان کے شوہر نے کہا ایسی کیا تدبیر ہے، ہمیں بھی ذرا بتا دو۔
انہوں نے کہا کل سے آپ دیکھ لیں، اس کو مشاہدہ کر لینا، جب سے میں کل یہ کام شروع کر دوں۔ اب کل ہوئی، اگلا دن ہوا، ابھی بچے تھے خواجہ صاحب، بچپنا تھا، ابھی تو صرف قطب الدین تھے، خواجہ بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی عالم فاضل کچھ بھی نہیں ہوئے تھے، معصوم بچے ہیں، پڑھنے کے لیے مکتب میں جاتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں، پڑھ کر دوپہر میں 11 بجے 12 بجے واپس تشریف لاتے ہیں، ماں سے پوچھتے ہیں۔ ابھی حال تو ہمیں اور آپ کو بخوبی معلوم ہے بچوں کا کیا حال ہوتا ہے جب بچے پڑھ کر آتے ہیں، ادھر تھیلا ہوتا ہے، ادھر قاعدہ ہوتا ہے، ادھر جوتے چپل ہوتے ہیں، کھانا لاؤ، روٹی لاؤ، پھلا لاؤ، یا بعضوں کو تو روٹی کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں، تھیلا ادھر ڈالا، ٹوپی اتاری، رومال پھینکا اور گلیوں میں کھیلنے کے لیے چلے گئے۔ ایسے ہی خواجہ صاحب ایک بچے تھے، آئے گھر میں، اماں سے کہا اماں روٹی لاؤ، اماں نے کہا بیٹے روٹی نہیں ہے یہاں، روٹی ووٹی نہیں ہے یہاں، کہ ہم کیا کھائیں گے اور ہر دن کیا کھاتے ہیں، آج کہاں چلی گئی روٹی ہماری؟ کہا بیٹے ہر دن خدا روٹی دیتا ہے اور ہم تو خدا سے مانگا کرتے ہیں، کہ پھر میں کیا کروں کہ تم بھی خدا سے مانگو؟ کیسے مانگے؟ مصلی بچھاؤ اور خدا سے دعا کرو اور خدا ہماری روٹی کا بندوبست کر دے، ہماری روزی کا بندوبست کر دے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رزق دینے والے، بڑے مضبوط، بڑے طاقتور رزق دینے والے ہیں۔ کہا مصلی بچھاؤ اور خدا سے روٹی مانگو، خدا روٹی دے دے۔ اور جب ماں نے یہ تعلیم بچے کو دی، مصلی بچھایا، روٹی خدا سے مانگی، اور کچھ دیر کے بعد ماں نے کہا بیٹے روٹی ہمارے گھر میں آ گئی ہوگی، روٹی پہلے سے بنا کر رکھی تھی، کہیں چھپا رکھی تھی، ہانڈی واڈی میں نہیں۔ اب تلاش کیا، ادھر کیا ادھر کیا، پھانسی کر کرا گئے، وہ روٹی اٹھا کے دے دی کہ بیٹے وہ روٹی آ گئی۔ اب بچے کا ہر دن کا معمول بن گیا، ہر دن آتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، او خدا مجھے روٹی دے دے، بھوک لگی ہے، مدرسے سے پڑھ کر آیا ہوں۔ وہ بچہ دعا مانگتا ہے اور ماں پھر تلاش کر کے پہلے سے جو روٹی ماں رکھ دیتی ہے وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے پھر بچے کو دے دیتی ہے، بچہ روٹی کھا لیتا ہے۔ اب ہوا کیا، ایسے ہی چل رہا تھا، کام چل رہا تھا، ماں خوش تھی کہ بچے کا ایک خدا پر یقین بنا دیا اور ایک خدا کی توحید، اس کی وحدانیت کو بچے کے دل میں اتار دیا۔ لیکن ہوا کیا، ایک روز وہ ماں پڑوس میں چلی گئی، پڑوس میں جانے کے بعد ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں، رات دن کا ہمارا مشاہدہ ہے، عورتوں کی عادت ہوتی ہے پڑوس میں چلے جانے کے بعد فوراً واپس آ جاتی ہے، ساری بات یاد رہتی ہے اسے، کچھ نہیں بھولتی ہو، بس جاتی حاضر دے گا جاؤ، گھنٹوں تک وقت بتا دیتی ہے، گھر میں روٹی بڑی کی بڑی، کیا ہوا کچھ پرواہ نہیں، جہاں بیٹھ گئی وہ مشہور ہے نا، اچھے سے نہیں لگتا لیکن چلو، وہ کسی بادشاہ نے کہا تھا کسی زمانے میں کہ بھئی جو سب سے زیادہ بڑا جھوٹ بولے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ اب لوگوں نے آگے جھوٹ بولے گپوڑے مارنے شروع کر دیے، کسی نے کہا کہ وہاں اتنے آدمی مر گئے، حادثہ ہو گیا، فنا ہو گیا، مختلف قسم کی باتیں آ کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دی۔ لیکن کوئی آیا، اس نے کہا کہ جی میں ایک ندی کے پاس سے گزرا، ایک ندی کے پاس سے گزرا، وہاں میں نے ایک عجیب کام دیکھا، کیا کہ جی ایسا عجیب منظر تھا، 10-12 عورتیں ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں اور بالکل خاموش ہے، کوئی نہیں بول رہی ہے، ساری چپ چاپ بس کپڑے دھونے میں لگی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ سب سے بڑا گوڑے والی بات ہے، اس سے بڑا جھوٹ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو عورتیں بھول جاتی ہیں، اب وہ بھی ایک عورت تھی، وہ بیچاری بھول گئی اپنا کہ پیچھے کیا ہے کیا نہیں، لیکن کافی وقت بیتنے کے بعد اچانک اسے یاد آیا، او ہو بچہ پڑھ کے آیا ہوگا، اور آج تک تو میں اپنے بچے کا یقین بنا رہی تھی، اپنے بچے کو ایک خدا کی توحید سمجھا رہی تھی، لیکن آج تو میری محنت بیکار ہو جائے گی اور میرے بچے کا یقین ٹوٹ جائے گا، بنا بنایا یقین
اندر ہی اندر تڑپتی ہے، دل لرزتا ہے، دل سے دعائیں کرتی ہے، اور خدایا لاج رکھ لینا، اور خدا لاج رکھ لینا، میں نے اتنی محنت تیری وحدانیت کو سمجھانے کے لیے، تیری یکتائیت کو اس کے دل میں گھر کرنے کے لیے آج تک اس کا یقین بنا رہی تھی، لیکن آج میرے بچے کا یقین ٹوٹ جائے گا، محنت بیکار ہو جائے گی، خدایا لاج رکھ لینا۔ یہ گریہ وزاری کے الفاظ اس کی زبان پر جاری تھے، دل تڑپ رہا تھا۔ اچانک گھر گئی، جا کے دیکھتی کیا ہے، بچہ سویا ہوا ہے، اطمینان سے سو رہا ہے۔ موقع کو غنیمت سمجھا، آٹا نکالا، تھپا تھپ جلدی جلدی کر کے ایک دو روٹی بنائی اور بنا کر کے ہنڈی میں رکھ دی، اور رکھنے کے بعد پھر اٹھایا، بیٹے قطبالدین اٹھو ذرا، بیٹے اٹھو اور ذرا روٹی کھاؤ۔ اوہ میرے بچے کو تو آج بڑی بھوک لگی ہوگی، بڑا پریشان ہوگا، اوہ میرے بچے پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ بچے کو ایسے ویسے کر کے اٹھایا، لیکن بچہ آگے کھولتا ہے، ماں سے کہتا ہے اماں جان میں تو روٹی کھا چکا، میں روٹی کھا چکا، اور کہا اماں جان ایسے ہی نہیں، اماں جان میں ہر دن روٹی کھاتا تھا، لیکن آج میرے خدا نے مجھے ایسی روٹی دی، آج سے پہلے کبھی ایسی روٹی کھائی۔ ایک زمانہ وہ تھا، اس طرح والدین کو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہوا کرتی تھی۔ آج ہم ہیں، آپ ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہم بھی کسی کے بچے ہیں، آپ بھی کل کسی کے بچے تھے، آج آپ کے بھی بچے ہیں۔ ہمیں کتنی فکریں ہیں، کتنا ہم ان کا یقین بناتے ہیں، کتنی توحید سمجھاتے ہیں۔ خدا نہ معاف کرنا، بعض والدین کو تو اپنے بچوں کا یوں تک بھی علم نہیں ہوتا شام کو کس نے کھانا کھایا اور کس نے نہیں کھایا۔ کتنے بچے کھانا کھا چکے اور کتنے نہیں کھا چکے۔ اور جو نوجوان ہیں، نوجوانوں کے لیے کہتا ہوں، موبائل فون سب کے پاس ہے، گھنٹی بجتی ہے، گھر میں موجود ہے، فوراً باہر نکل جاتا ہے، باپ آواز دیتا ہے، ماں آواز دیتی ہے، ارے کہاں جا رہا، کہیں نہیں، یہی ہوں، سن آ رہا ہوں، موبائل بجا، باہر نکل گیا، ماں باپ آواز دے رہے، آ رہا ہوں، آدھے گھنٹے میں، ایک گھنٹے میں وہ نوجوان لوٹ کے آتا ہے، پوچھا بیٹے کیا بات کر رہا تھا، کہاں سے فون تھا، کہ نہیں کہیں نہیں، وہ تو ایک ساتھی کا تھا، میں تو یہاں کھڑا تھا، وہاں کھڑا تھا، ارے خدا کے بندے تو یہاں کھڑا تھا، وہاں کھڑا تھا، ایسا کیا تیرا خاص بزنس اور کیا تیرا کاروبار ہے، اور ایسے تیرے کیا ڈھونگ ہے کہ والدین سے چھپ کر تو باتیں کرتا ہے، علیحدگی اختیار کرتا ہے، تنہائی میں جاتا ہے، کیا بلا ہے تیرے ساتھ، کیا مصیبت پڑی ہے تیرے اوپر، کون سا ایسا کام ہے۔ وہ والدین جس نے تجھے جنم دیا ہے، بچپنے سے پالا، تیری شادی کی، بیاہ کیا، تیرے کھانے پینے، کپڑے پہننے، رہنے سہنے، ساری چیزوں کے انتظامات کیے، آج وہ باپ تجھے آواز دیتا ہے اور تو ایک جملہ کہہ کر ساری باتوں پر پانی پھینک دیتا ہے، ابھی آیا ابھی گیا۔ کیا اس والدین کی کوئی حقوق نہیں ہے ان کو حق پوچھنے کا نہیں رہا آپ سے؟ آپ اتنے بے پرواہ۔ تو آج یہ حال اولاد کا ہے، یہ ماں باپ کا ہے۔ تو ایک زمانہ وہ تھا والدین کو یہ فکر ہوا کرتی تھی، آج کا زمانہ ہمارے سامنے ہے۔ تو بات چل رہی تھی کہ خدائے تعالیٰ کا واقعی شکر اور احسان ہے، فضل ہے، ورنہ بہت سارے ہمارے بھائی کل ہمارے درمیان میں تھے، آج نہیں ہے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی تھی، ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ لوگوں حکم اسی کا چلتا ہے، حکم خدا کا چلتا ہے، عبادت اسی کی جاتی ہے۔ قرآن پاک جو ابدی، ازلی اور قیامت تک اور یہ پوری انسانیت کے لیے ایک لازوال پیغام اور ایک لازوال نعمت اور ایک ابدی پیغام، ابدی ہدایت اور ایک قانون کی کتاب پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے لیے جو ہدایت کا پیغام، رشد کا پیغام اور قانون کی کتاب قرآن پاک ہے۔ اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور لوگوں خدا نے حکم دیا اسی کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی پرستش کے لائق ہے۔
اسی نے آسمان کو بنایا، اسی نے زمین کو بنایا، اس کا ایک کلمہ، وہ کلمہ کن کہتا ہے آسمان بن جاتا ہے، کلمہ کن کہتا ہے زمین پھیل جاتی ہے، وہ کلمہ کن کہتا ہے آسمانوں پہ ستارے بن جاتے ہیں، کلمہ کن کہتا ہے سورج کی روشنی نکلتی ہے، کلمہ کن کہتا ہے چاند کے اندر نورانیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ کلمہ کن کہتا ہے ایک بے جان گندے پانی کے ایک ناپاک قطرے سے انسانیت کو وجود دے۔ یہ انسان سمجھتا ہی نہیں، آج کا انسان پورا نہیں سمجھتا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا اور لوگوں من ای شیء خلق، من ای شیء خلق خلقہ من نطفہ، اور انسان ذرا اپنے پیچھے مڑ کے دے، اپنی اصلیت کو دے، اپنی حقیقت کو دے، تجھے پیدا کس چیز سے کیا گیا، تیری حیثیت کیا ہے؟ تو پھولا نہیں سماتا، زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے، زمین پہ کڑک ہو کے چلتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے تو کہ زمین کو اپنے وزن سے پھاڑ دے گا، آسمانوں کی اور پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو دے گا۔ ذرا اپنے پیچھے دیکھ مڑ کر، تیری پیدائش پانی کے ایک بے حقیق گندے پانی کے نطفے سے تیری پیدائش۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی عزیز اور بزرگوں پوری دنیا کے اندر حکم چلتا ہے۔ ایک حکم قیامت میں، قرب قیامت میں ایک حکم کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی کو قرآن میں فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت۔ اور لوگوں تم نے کیا خیال کر لیا کہ یہ بھرگلیاں، یہ خرمستیاں اور تمہاری یہ عیش، یہ عشرتیں اور تمہارا یہ رات دن کی مصروفیات، یہ دھن، یہ دولتیں، یہ جائیدادیں ساری اسی طرح رہیں گی اور قیامت تک تم نہیں رہو گے، تمہیں مرنا نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے آسمانوں سے جھڑ کر زمین پہ گر جائیں گے، پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، آسمان اپنی جگہوں سے ٹہل جائے گا، آسمان اس طریقے سے ایک آسمان دوسرے آسمان سے علیحدہ کر دیا جائے گا جیسے بکرے کی کھال الگ کر دیا۔ تو کیا خیال ہے؟ بس یوں ہی چلتا رہے گا نظام، ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمیں یہی رہنا ہے۔ یہ جاگیریں، یہ جائیدادیں، یہ دھن، یہ دولتیں جن پر آج فخر کرتے ہیں، آج فخر اتنا کرتے ہیں، ایسی فخریہ باتیں کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک نے اس کا نقشہ کھینچا ہے الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اور لوگوں تم بات کرتے کرتے دنیا میں نہیں، تم قبرستان میں بھی چلے جاتے ہو، قبرستان میں چلے جاتے ہو۔ کیسے چلے جاتے ہیں؟ عجیب وکرم سلطان بور، میرا تو دادا اتنا بڑا چودھری تھا، میرا تو باپا بنا تھا، ہمارے یہاں تو 7 نسلوں سے اسی طرح چلا رہا ہے، یہ تو 7 پیڑھیوں سے ہے، یہ جائیدادیں تو ہماری اپنی ہیں، یہ جاگیریں ہماری اپنی ہیں۔ ارے ذرا غور کرو، غور کرو، اگر یہ جائیدادیں، یہ جاگیریں، یہ دولتیں، یہ دھن، یہ مال، یہ ساری اشیاء دنیاوی اگر ہماری اپنی ہوتی، ہمارے باپ دادا کی ہوتی، تو آج سے پہلے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 50 سال پہلے ہمارے آپ کے دادا دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہ اگر ہوتی، ان کی ہوتی اور انہیں کے ساتھ دفن ہو چکی ہوتی۔ تو معلوم ہے کسی کی نہیں ہے، یہ دنیا کرائے کا گھر ہے، یہاں جتنے دن رہنا ہے اس کی عیش و شرطوں کو، اس کے سامان کو برت لو، آخر ایک دن چھوڑ کر سب کو چلا جانا ہے، سب کو چلا جانا ہے۔ بہت آئے دنیا میں، بہت آئے دنیا میں، بہت آئے دنیا میں پاک و مکرم بن کر، لیکن نہ آیا کوئی جناب رسول اللہ صاحب بن کر۔ تو عزیز اور بزرگوں ہمارے سامنے تو رسول اللہ کی زندگی ہے، صحابہ کی زندگی ہے، اس زندگی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھالیں، رسول اللہ کی زندگی کے مطابق اپنے زندگی کو ہم اپنی اولاد کے ساتھ، والدین کے ساتھ اور محلے پڑوس اہل و عیال کے ساتھ بتائیں۔ اس لیے کہ اگر
شخصیت ایسی ہے جس کی زندگی کو نمونہ بنایا جا سکتا ہے تو وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ تو ساری انسانیت کا مقصد، پوری انسانیت کا دنیا میں آنے کا مقصد خاص وہ یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے جیسے تیسے ہو کر کے ہماری زندگی وہ رسول اللہ کی زندگی کے مطابق ہو جائے۔ قرآن پاک، پورا قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نقشہ کھینچتا ہے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور لوگوں رسول اللہ کی ذات گرامی میں تمہارے لیے بہترین نقشہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے، سوچئے تو صحیح، ہم اور آپ کسی کی اولاد بھی ہوں گے، کسی کے باپ بھی ہوں گے، کسی کے بیٹے بھی ہوں گے، کسی کے شوہر بھی ہوں گے۔ آپ جو بھی ہیں، جس طریقے سے بھی ہیں، جس مقام پر بھی فائز ہیں، جس عہدے پر بھی ہیں، جس درجے کے بھی ہیں، آپ رسول اللہ کی ذات کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے باپ ہیں تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد مکرم کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے شوہر ہیں تو سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کو دیکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اور لوگوں تم میں بہترین آدمی وہ ہے، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ بہتر ہو، اپنے گھر والوں یعنی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہتر تعلق رکھتا ہو، حسن سلوکی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتا ہو، اور فرمایا میں اپنے گھر والوں میں سب سے بہتر ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ازواج مطہرات آٹا گوندھ رہی ہے، پانی آپ ڈال دیا کرتے تھے، اپنا خود کا کام خود کیا کرتے تھے۔ اور اگر آپ ایک بزرگ ہیں، آپ ایک سیاستدان ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ حاکم وقت ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاکم وقت ہوئے۔ آپ سیاستدان ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ نے بھی سیاست کی، آپ نے معیشت بھی کی، مزدوری بھی کی، محنت بھی کی، کاشتکاری بھی کی، کھیتی باڑی بھی کی، سارے کام امت کو کر کے دکھائے ہیں تاکہ کل میرا کوئی امتی یہ شکوہ نہ کر سکے، یہ شکایت نہ کر سکے کہ آقا تو بادشاہی زندگی گزار کے چلے گئے، ہمیں فقیر اور غریب بنا کے چھوڑ دیا۔ شام، ملک شام میں، طائف میں آپ تجارت کے سفر کیا کرتے تھے۔ سیاست، آج کل لفظ سیاست سے آپ کو شبہ ہوا ہوگا، آج کل لوگوں نے سیاست کے معنی بدل دیے۔ سیاست کے معنی آتے ہیں تدبیر کرنا، کام کو اچھے ڈھنگ سے کرنا، لیکن آج لفظ سیاست کے معنی ہی بدل دیے۔ کیا مطلب ہونے لگا؟ دھوکہ دھڑی، مکاری، غداری کا نام آج سیاست رکھ دیا۔ جو جتنا بڑا مکار، غدار، جھوٹا، اتنا بڑا سیاستدان، جتنا بڑا غنڈہ گردی کرنے والا اتنا بڑا سیاستدان، چوری ڈکیتی دھوکہ دھڑی کر کے مال ہڑپ کرنے والا، اور کہے گا دیکھا یہ تو میری ہوشیاری تھی، یہ تو میری سیاست سے کام چل گیا۔ ارے رسول اللہ نے سیاست کی ہے، سیاست کا مطلب ہے کام کو اچھے ڈھنگ سے کرنا، اچھی تدبیر سے کرنا، تمام پہلوؤں کی رعایت رکھنا، ادھر کی بھی رعایت رکھنا، ادھر کی بھی رعایت رکھنا، اور شریعت کی بھی رعایت رکھنا۔ عزیز اور بزرگوں، بہت ساری باتیں ہیں جو آج ہمارے اندر خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے ہمیں منع کیا ہے، آج بہت سارے وہ عظیم عظیم گناہ، بڑے بڑے گناہ ہم کر لیتے ہیں، ہمیں احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور سے جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلخوری ہے، بد دیانتی، بد امانتی، بد کرداری، بد اخلاقی، یہ ساری بیماریاں آج ہمارے اندر بھر کی ہوئی ہیں۔ تو عزیز اور بزرگوں، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔
تو قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی تھی ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا اياه. لوگوں دنیا میں اسی ایک خدا کا حکم چلتا ہے، اسی ایک خدا کا حکم اور اسی کا فیصلہ چلتا ہے، اسی لیے عبادت بھی اسی کی جاتی ہے اور عبادت کے لائق بھی وہی ہے. یہ ساری دنیا کی تمام نعمتیں، آسمان زمین، ان کے اندر ذخائر اور پیدا ہونے والی بہت ساری معدنیات، آسمانوں سے برسنے والی بارشیں، یہ ٹھنڈی ہوائیں اور یہ موسم بہار، یہ فصل بہار، یہ کھانے پینے کی اشیاء، ان سب چیزوں کا خالق اور مالک، ان سب چیزوں پر مکمل قدرت رکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس لیے عزیز اور بزرگوں، ہم اپنی زندگی میں جھانکیں، غور کریں، جو کمی کوتاہیاں ہیں ہم اپنی کمی کوتاہیوں کو دور کریں اور ایک سنت کے مطابق ہم عمل کرنے والے بن جائیں. آمین. آج کل لوگ شیخ علی کھیتی باڑی کرنے والے عام آدمیوں کے لیے تو بڑی سہولتیں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر و فکر کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں، تحمید پڑھتے رہیں. کسان کھیت میں کام کرتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، چلتے چلتے اللہ اللہ کرتا رہے، سبحان اللہ پڑھتا رہے، ماشاء اللہ پڑھتا رہے. ایک واقعہ مجھے یاد آگے میں بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگوں، ایک زمانے میں ایک آدمی چلا جا رہا تھا جنگل میں چلا جا رہا تھا. اچانک ایک بدلی وہاں سے گزری، بادل سے آواز آئی اور بادل کو حکم ہوا، اے بدلی تو فلاں آدمی کے کھیت میں چلی جا اور وہاں جا کے پانی برسا دے. اب یہ ہمہ شمہ کوئی سن رہا تھا، یہ اس بدلی کے پیچھے پیچھے ہو